کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ عزیزان محترم، سیدھے ہاتھ کی طرف کے لوگ سننے والے نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کوشش کرتے ہوں گے سمجھنے کی۔ لیفٹ سائڈ کے حضرات آپ لوگ ہیں، آپ ہی سہارا ہے جب تک چلنا ہے۔ میں جلدی چھوڑ دیتا ہوں، نہیں ستا جائے کیونکہ لوگ آنی ہے، لوگ بولتے لوگ آنی ہے، لہٰذا ہم بھی جلدی چھوڑے تو اچھا ہے۔ مودن صاحب پہلے اشارہ دے دیے، باہر کا مائک لگا رہے تھے، نہ کو لگاؤ، تو انہوں بھی بولتے جلدی ختم کرو، جانا ہے۔ مگر سب کی زندگی چل رہی ہے، ایک نہ ایک دن رک جانا ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا قریب آ گئے تو آسانی ہوتی، تاکہ جو ہے میں بولنے والے کو دکھے نہیں تو نکلتا نہیں مجھ سے، یہ مصیبت ہے۔ اور انشاءاللہ پہلی مجلس ہے کل انشاءاللہ، کیونکہ ہفتے کو عام طور پر لوگوں کا ورکنگ ڈے رہتا، مصروف بھی رہتے لوگ، ممکن ہے کہ کل لوگ اور جڑ جائیں گے انشاءاللہ، خاص طور پہ نوجوان بچے۔ عزیزان محترم، ہمارا ذہن مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو 1400 سال پہلے تشریف لائے۔ یہی ذہن ہے کہ 1400 سال ہو گئے، تقریباً 1500 بھی لگ گیا، ہو گئے 1500 مکمل ہو گئے۔ تو عموماً یہی ذہن رہا، اور غیر مسلمان جب کبھی اسلام کو پڑھتے تو وہ صرف اور صرف 1400 سال سے پڑھتے، اس سے پہلے بھی کوئی نالج نہیں۔ تو اسلام کی شروعات تو اللہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا کر، سجا کر، تیار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک کے بعد ایک کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بعض علماء، زیادہ علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تصدیق کی جاتی ہے، اور بہت کم علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے لوگ مانتے ہیں۔ اب 9 والے 9 کی جگہ خوش ہو جانا، 12 والے 12 کی جگہ، اپن ناراض کسی کو نہیں کرنا، بیچ کے راستے سے چلے جانا، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش، تکلیف میں جانا نہیں، پریشان ہونا نہیں۔ بہرحال بعض حضرات کی جگہ 9 ہے، بعض کی طرف 12 ہے، لیکن یہ قبولیت کا مقام یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جب وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس ہستی کو اس دنیا کے اندر وجود دیا، اس کو تیار کیا، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا آدم علیہ السلام تو بعد میں، لیکن تیار کی گئی جن کی خاکی کو اللہ نے تیار کیا، جن کی مٹی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنانے کا سوچا تو اللہ نے سب سے پہلے مجھے تیار کیا، اور مجھے جنت کی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور میری بنائی ہوئی مٹی سے جو مٹی بچ گئی، اللہ نے اس مٹی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ یہ دونوں بھی جنت کے بنے ہوئے ہیں، جنت کی مٹی کے تیار کیے گئے۔ اب آپ حضرات بولیں گے ایسا کیسا جنت کی مٹی سے بنائے ہوں گے؟ اس کو دنیا کا اصول ہے، خبر میں لکھ جا کے جب گڑھے کے اندر مردے کو اتارتے تھے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا ہے؟ جس مٹی سے آئے اسی مٹی میں واپس لوٹا دیے گئے۔ مٹی ڈال دیے، خبر بند، اللہ حافظ، جا رہے ہیں، السلام علیکم، چلے گئے ہونا۔ وہ سلام کا جواب ہی نہیں آتا، آ گیا تو اپن نہیں رہتے، پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ عام خبروں کے لیے کہتے ہیں جس مٹی سے بنائے گئے اسی مٹی میں ملا دیے گئے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ دونوں صحابہ جو آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جنت کی زمین ہے۔
اس وقت میں وہ قبر شریف جہاں پر ہے روضہ رسول جنت کی زمین، اور اللہ کا قانون ہے جس مٹی سے بنائے گئے اسی مٹی میں ملائے جائیں گے، ہے نہیں؟ تو پھر عام مٹی سے اگر بنائے گئے تو جنت کی زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، اس سے سمجھ میں آیا بنائے گئے ہی جنت کی مٹی سے ہے اور ملائے گئے بھی جنت کی مٹی میں۔ اسی لیے جس طرح اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، دوسری کتابوں کو بھی نازل کیا، توریت، زبور، انجیل، بہت سے صحیفے آئے۔ ہم مشہور تین ہی چنتے ہمیشہ، ہر نبی کے دور میں ایک ایک صحیفے قرآن کی شکل، جیسا ہمارے پاس قرآن، ویسے ان کے لیے بھی ویسی مقدس کتابیں آتی رہی، وہی رکی نہیں، ہر نبی کے دور میں آئی۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کتابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر فرمایا، وہیں پر سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ ان کتابوں میں اللہ نے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، آپ کے جسم کا، آپ کے حلیے کا ذکر فرمایا، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا۔ توریت میں بھی حضرت ابوبکر اور عمر کا ذکر ہے، انجیل میں بھی حضرت ابوبکر اور عمر کا ذکر ہے۔ اس کی دلائل بھی ہیں، واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جھاڑ کے نیچے حضرت عمر آرام کر رہے ہیں، تو ایک یہودی شخص نے جا کر کہا کہ کیا آپ عمر ابن خطاب ہے؟ تو حضرت عمر چمک کے اڑ گئے، بولے تیرے کو کیسا معلوم ہو گیا؟ تو جواب میں بولے ہم اپنی کتاب میں پڑھے کہ تم ایسی رہیں گے، ہم اپنی کتاب میں پڑھے کہ تمہارے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوگا آرام دہ، بلکہ تم اینٹ کے سہارے، پتھر کے سہارے اپنے سر پہ ٹیک لے کے سوئیں گے۔ تم کیا تم عمر ابن خطاب ہے؟ بولے ہم ہیں۔ دلائل بھی ہیں اس کی، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال دنیا کی پہلی ہستی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کی؟ اور جب دنیا وجود میں آئے گی، اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، عالم ارواح جس کو بولتے ہیں، روحوں کی جمع کو، جہاں پر سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں سے مخاطب، ان کی روحوں سے اللہ مخاطب تھا عالم ارواح میں۔ اے نبیوں کی روحوں سنو کہ میں تم تمام میں آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، تم تمام کو اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس نبی کی مدد کرنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ جیسے ہی وہ نبیوں کی روحوں نے یہ بات سنی، آخری نبی کون ہے آپ بتائیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، آنے والا بھی نہیں ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ کی، تو انہوں مرے نہیں، زندہ ہے، آسمانوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا نازل ہوں گے، پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ کون بھی ایک آگے بولا میں بابا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ماننے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بولا میں خود عیسیٰ ہوں، تو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آسمانوں پہ ہے، اللہ جب بھیجنا ہے بھیجیں گا، اور وہ جب آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی کا پاور ختم۔ اب آئیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ ظاہر کرے گا۔ عالم ارواح ہے، اللہ فرما رہے کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، تم تمام کو ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ تو انبیاء نے کیا کہا؟ انبیاء نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ انہوں نے کہا برابر ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی مدد و نصرت کریں گے۔ یہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے اسی آیت کے مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور 1,24,000 کو ڈیوٹیز جو دی تھی، پہلی ڈیوٹی کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو دعوت دو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک، اللہ کی دعوت دو، اللہ ایک ہے۔ دوسری ڈیوٹی یہ تھی کہ خود کے نبی ہونے کی بات کرو۔ تیسرا ان کو یہ پیغام دے دو کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آئیں گے، آنا برحق، کوئی روکنے والا نہیں، ہر نبی کو ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، اللہ ناراض ہو گئے۔ نبیوں سے بھی غلطیاں ہوں، بسا اوقات تو عورتوں کی وجہ سے ہوئی، غلطی ہوئی
تو حضرت آدم علیہ السلام معافیاں مانگتے مانگتے تک قبول ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہا حضرت آدم نے؟ اے اللہ تجھے وسیلہ، میں اس ذات کا وسیلہ لیتا ہوں جس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی مسلک کا رہنے دو، لفظ اہل سنت والجماعت کا جو بھی ہو، اس کا یقین اور اس کا ایمان وسیلے کے ہوگا۔ اگر کوئی بولے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ ایمان سے باہر ہو جاتا۔ فرمایا کیا کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھے وسیلہ دیتا ہوں، آسرا، میں اپنا سہارا بناتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تو ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے میری غلطی کو معاف کر دے اور مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا، ارے بھائی دنیا کے پہلے آدمی تو تم ہے اور تم کسی اور کا نام لے رہے ہیں اور جن کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، آخر ان کو جانتے کیسا؟ تم انہوں تو آئے بھی نہیں دنیا میں، کہاں دیکھ لیے ان کو، کیسا پہچانے ان کو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جس وقت آپ نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی اور میرے جسم میں جیسے ہی جان آئی، میری نگاہ آسمان کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس آسمان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جس کا نام اللہ کے نام سے جڑ گیا، جس کا نام اللہ کے نام سے جڑ گیا، وہ اللہ کا قریبی بندہ ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اللہ اس کا، ان کا وسیلہ میرے کو معاف کر دیجئے۔ اللہ بولے جاؤ معاف کر دی۔ ارے بھائی کتنا کی لمبا ٹائم لگاؤ معافی کے واسطے، لیکن جب باری آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے تو بولے اچھی بات۔ اسی لیے مولانا عبد صاحب نقل اللہ مرقدہم، ہمارے حیدرآباد کے وہ عظیم عالم دین تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ 1,24,000 نبیوں کو ایسا پھیلا دو تو ان کی تمام، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک کوالٹی دی، ایک ایک صلاحیت دی۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو طور پہ چڑھ کے بات کرنے کا شرف تھا، حضرت سلیمان کو الگ تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے الگ الگ معجزات سے نوازا، لیکن ان تمام کو جب ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ پوری ایک جگہ آ جائے، 1,24,000 کی در، اور سب کی صفات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ نے کیا، میں نے بولو سرکار خود لے کے آئے، اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اس کا مقصد گھر میں ایک لاڈلا رہتا ہے یا تو محنتی بچہ رہتا ہے جس کو ہم کیا کرتے، فلان چھوڑ دیے ہوئے رہتے، کیا کرتا کر لے، چھوڑ دیتے اس کو، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد رہتا، بھروسہ رہتا ہے، یا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے زیادہ، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی ہے اللہ نے بھی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ یہ اسی کی دلیل میں یہ کائنات کی تخلیق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو صرف اللہ ہی ہوتا، یہ دنیا کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ دنیا ہوتی نہ انسان ہوتا۔ اللہ نے جو کچھ بھی تخلیقات پیدا کی ہیں، یہ مخلوقات نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے پیدا کیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار سمجھ میں آئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنے کے لیے بٹھائے عشاء کی نماز کے وقت میں، اور بولے آپ بیان کریے۔ تو عشاء کی نماز پڑھا کے آپ بیان کے لیے بیٹھے تو آپ لوگوں سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کتنے سال میں نازل کیا؟ تو سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تو 23 سال کے اندر نازل ہوا۔ تو جب سنے تو کیا فرمائے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس نبی کی تعریف اللہ سالوں سال بیان کرتے رہا، اب تم لوگ چاہتے کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دو، تم لوگ چاہتے کہ 1 رات میں ختم کر دو، تم چاہتے کہ 1 زندگی میں ختم کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ بولے نہیں۔ ہم سے پہلے والوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ہم سے پہلے والی امتوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور اللہ تمام امتوں کو مجبور کر دے گا قیامت کے دن کہ وہ لوگ بھی کسی ہر نبی کے در سے دھتکار دیے جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ آپ ہی ہمارے کو بچا لیے تو اچھا ہے۔ تو بولنے کا مطلب ہمارا دین 1400 سال سے نہیں ہے، ہمارا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی دنیا کے اندر آئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے جبرائیل امین نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر پوچھی تو دونوں نے تقابل کیا اپنی عمروں کا،
تو جبرائیل امین سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی تھی، صحیح حدیث ہے۔ تو گویا اللہ کے بعد اللہ نے اپنی وجود کے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے ظاہر کیا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جس وقت تعمیر فرمائی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ جملے کو سمجھے تو سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے نصیب کے قربان جاؤ، اپنی زندگی اگر ابراہیم علیہ السلام کے قربان کر دو تو بھی کم پڑے گی، میری نسل ابراہیم علیہ السلام کے اس مقدر کے قربان ہیں۔ تو لوگ پوچھے ایسا کیا ہے اس میں؟ تو جواب میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقدر اتنا حسین اور اتنا پاک ہے کہ اللہ نے انہیں دو نعمتیں عطا فرمائی، پہلا زمزم والا، دوسرا کوثر والا۔ زمزم والے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب هب لي من الصالحین، تو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی، فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ بقرعید میں سن کے تک گئے سب لوگ آپ کہ انہوں نے جب کہا اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو بیٹا عطا کر رہے ہیں، مبارک ہو، لیکن پھر خواب نے بتا بھی دی کہ تم کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے، قابل وال کو کاٹ دو۔ تو ایک زمزم والا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جن کی ایڑیوں سے اللہ نے اس چشمے کو، اس پہاڑ کو شق کر دیا، پھٹ گیا اور اس سے پانی کا چشمہ نکلا، آج تک لوگ پی رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس وقت بی بی حاجرہ جا کے وہ پانی کا کٹا بنا کے زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا اور لوگ اس پانی سے سیراب ہو سکتے تھے، لیکن ان کا روکنا تھا کہ وہ پانی بھی رک گیا، اللہ نے وہی شہر کے اسی مقدس ملک کے مقدر میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی۔ دوسرا کوثر والا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی تو ان کو یاد آئی ایک چیز کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی اپنے دل میں سوچتے رہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے جس نبی کا ذکر کیا کاش وہ میری نسل میں پیدا ہو جائے۔ ان کو ہمیشہ دماغ میں رہتا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر ہوئی اور اللہ فرمائے مانگو، آپ کیا مانگتے؟ ہم لوگ دو نمازہ پڑھ لیں گے، اپنے میں ہی نہیں رہتے، فریم میں سے باہر، یا تو ملزا کو گن دیتا ہوں، یہ تو اپنے آپ کو جو چاہے وہ سمجھتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے آپ کیا دعا کی اللہ سے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ میری کوئی حیثیت، ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ میری کوئی حیثیت، میری کوئی اوقات، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ اس عمل کو قبول کرنا ہے تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ارے بھائی اللہ کے حکم پہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ کی مدد سے کعبے کی دیواریں لگتی رہی، اینٹ سے اینٹ جڑتی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرمائے آپ کرے تو ہوتا، میرے سے نہیں ہوتا، آپ میرے اس عمل کو قبول کریے۔ اللہ بولے ابراہیم تم ہم کو خوش کر دیے، کعبہ بنا دیے، بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، دونوں باپ بیٹے سے میں راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ یہ کیسا آفر عطا معلوم، کیا ہونا بولو بولے تو ختم۔ یہ کچھ زبردست آفر ہے، ہر بچے کی زندگی میں اس کے باپ کی برکت سے آتا ہو۔ تم کو کیا ہونا بولو میں لا کے دیتا ہوں، تم کو کیا ہونا بولو میری ذمہ داری۔ اللہ نے جب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہونا بولو میں دیتا ہوں، انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے کہا اے اللہ وہی نبی کو مانگتا ہوں جس کا ذکر تو نے عالم ارواح میں ہم سے کیا، کہ اس نبی کو میری ذریت، میری اولادوں کے اندر پیدا کر دے، جس نبی کے شان و عظمت ہر نبی بیان کرتے کرتے آ گیا، اور اس کے اندر 3 کوالٹیز ہو، 3 صفات ہو، اس کے اندر 3 ریسپانسبلٹیز ہو،
کیا کیا ہو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے قرآن کی ایک ایک آیت اپنے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانے والا ہو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے اندر تیری کتاب قرآن مجید کی حکمتیں بھری ہوئی ہوں، وہ لوگوں کو سمجھائے کہ تو چاہتا کیا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اور بندوں کو کرنا کیا چاہیے اپنے رب کی رضا کے لیے، ویزکیہم، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تمام عزت ہے تیرے لیے، تو جو چاہے کر سکتا کون روکے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، کر دے۔ اللہ نے کہا ہے ابراہیم تمہاری مانگی ہوئی دعا کو ہم تمہاری جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور بازو کھڑے حضرت اسماعیل کو قبول کیا، اور حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ شب معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتواں آسمان کی سیر کرے، ساتویں آسمان پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ نیچے زمین پہ دکھتا وہی کعبہ آسمان پہ بھی ہے، اس کے ڈھانچے کی شکل میں، روح کی شکل میں۔ تو لوگ نیچے کے کعبے پہ لوہا طواف کرتے ہیں انسان، اور یہ لوہا جب چاہے جا رہا ہے، اور وہاں اوپر جو کعبہ ہے جس کی شکل بنی ہوئی ہے اس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں، اور وہاں حالت ایسی ہے کہ ایک فرشتہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ طواف کر سکتا ہے، ایک فرشتہ اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ طواف کر سکتا، اس کے بعد قیامت تک بھی اس کا نمبر آنے والا نہیں، یہ طے۔ ہمارا نصیب دیکھو، جو آج مقدر جاگے ہیں، اب خوب سنورنے دو مجھ کو، میرا دل پر خبر میں آ کر جلوہ دکھانے والا ہے۔ ارے ہمارے نصیب تو یہ چمکے ہوئے ہیں کہ مر کے خبر میں بھی گئے تو وہ آقا کا دیدار ہے، اگر نیک ہے تو دیدار ہے، بتائیں گے نا فرشتے ما ھذا رجل، کون ہے ان کو جانتے تم؟ نیک ہوں گا تو دیکھ کے بولیں گا میرا نبی ہے، برا ہوں گا تو دیکھ کے بولیں گا لا عرف، میں نہیں جانتا، کون ہے نہیں جانے کی، ہم نے کیا معلوم، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کی فوٹو ہے کیا، بولیں گا زیرو مارکس رہیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کون ہے؟ بولے آپ کے ابا ہے۔ بول سکتے تھے نا ابراہیم ہے، نہیں بولے، کیا بولے؟ آپ کے ابا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے تو والد کے احترام میں آپ آگے بڑھ کے گئے، حالانکہ بیٹے کا مقام باپ سے بھی بڑا، لیکن آگے بڑھ کے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بیٹا بھی نصیبوں والا ہے، مانگ مانگ کے لینا پڑا اپنے مقدر میں، کھڑے ہو کے حضور سے ملاقات کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اگر وجود محمدی نہیں تھا تو یہ ذکر کیوں ہے، یہ دعائیں کیوں تھی؟ لوگ بولتے نہیں سرکار دے نہیں تو بھاؤ کی جائے میں آیا دین تمہارے من میں آئے سو بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہر نبی کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، تمہارا کام ہے یہ دعا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھے کوئی خواہش تمہاری ادھوری رہ گئی کیا؟ پوچھے ایک بچہ ہوتا نا گھر میں جس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رکھتے ہم لوگ، عام طور پہ گھر کا چھوٹا بیٹا رہتا ہوں، یا نہیں تو بڑوں کی تو زندگی تباہ ہے، میں بھی بڑا ہوں اچھا مانو میرے، جوتے کھانا اس کچھ ہے، مارا کھانا اس کچھ ہے، اور چھوٹے جو مزے میں ہے بڑا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگوں۔ تو بولے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے بیٹے اللہ کے، میں ممی ہونا بولے تو جو ملتا نہیں ویسے ہوں۔ اللہ پاک ان کو پوچھے موسیٰ کوئی خواہش بچی نہیں، تم سبش لے لیے میرے سے کچھ؟ جب دیکھو تم دیو 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 پیچھے پڑ جاتے اور لے تک نہیں چھوڑتے تم موسیٰ علیہ السلام۔ وہ اللہ کی 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ لاڈلا نبی تھا اللہ کا، اور اللہ نے کہا جتنا مجھے موسیٰ سے محبت ہے اسے کئی گنا زیادہ محبت اگر اللہ کو کسی سے ہے تو پوری کائنات پیچھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی محبت کی۔ اور اسی طریقے سے نبیوں میں جس طرح حضور سے محبت ہے، امتوں میں حضور کی امت سے محبت ہے۔ کبھی ذہن سے اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، غریب ہے تو بھی غریب ہے، اس غریبی پہ ناز کرو کہ اللہ نے غربت کی زندگی دی بھلے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، یہ اعزاز سب سے بڑا اعزاز، یہی شفاعت کا بھرم ہے ہمارے پاس، ورنہ پھر کاندھے کے جوتے کھا لیتے پھرنا پڑتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولے سب بچ گیا نہیں تو ہے بھی باقی ہے تمہارے پاس. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ایک آرزو ہے, کرتے کہ نہیں کہ وہ بھی پوری آپ معلوم بھی نہیں ہوئی. بولے کیا ہے؟ بولے آرزو یہ کہ میرے کو کاش نبی نہیں بناتے آپ, نبی بن کے افسوس کرے نبی نہیں بن کے آتا. تو بولے پھر کیا بنتے تھے تم؟ تو بولے اللہ نبی نہیں بناتے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا امتی بنا کر بھیج دیتے, یہی کافی. آج جو ہے ایم ایل اے صاحب کی کرسی کے واسطے لڑائی, کارپوریٹر کے واسطے لڑائی, ابتدائی صدر کے واسطے لڑائی, پریسیڈنٹ کے واسطے لڑائی, اور یہاں لڑائی ہے تو امتی بننے کے لیے لڑائی ہے. جو سیٹ جو کرسی اللہ نے مفت میں ہم کو عطا کر, اور ایک نبی بول رہے ہیں کاش امتی بنا کر بھیج دیتے. اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی کہ اللہ مجھے آپ کہاں بنا کے بھیجے, امتی بنا دینا تھا آخری نتیجے, میں انہی کا غلام بن کے رہ جاتا. تو یہ نبیوں میں تذکرے ہوئے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو حضور کو سننے سے پہلے ان کے والدین کو سمجھنا, کیونکہ ماں باپ کا اثر ہی اولاد کے اندر منتقل ہوتا. بیٹا اماں کے پیٹ سے کوئی بھی شریف بن کے پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان سے پری لا کے چھوڑی بلکہ نہیں چھوڑ دی. عیسیٰ علیہ السلام کے ایسا وہ عیسائیاں بولتے نا بھائی پریوں میں رہے, پری لائی زمین پہ اتار دی. یہ لوگ آپ تو جو ہے بیٹے جو کرا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا. وہ اللہ کی قدرت تھی, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید صاف طور پہ کہتا ہمارے کو کہ بھئی یہی ہے مقدر, اللہ نے یہی کیا. قرآن کے اندر ہے, احادیث کے اندر ہے, اللہ نے اسی انداز سے بھیجنا تھا بھیج دیا. تو جب بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تو لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کیسے تھے, کیا تھے, ان کی زندگی کیا تھی. حضرت عبداللہ ان کے جیسا حسین مکے کی گلی میں, مکے کے علاقے میں, اہل عرب میں کوئی نہیں, بلکہ حسن کا تو یہ عالم تھا. آج کل ہمارے نوجوان بچوں کو چٹھیاں بھیجنا پڑتا, ملی تو اچھا ہے, آئی تو اچھا ہے, لیکن حضرت عبداللہ کا یہ حال تھا کہ ان کے حسن کے اوپر نظر آئے نہ آئے پورا کا پورا اہل عرب کی لڑکیاں حضرت عبداللہ کے حسن پر فدا تھی. ایسے کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں اگر آپ احادیث کو پڑھتے, حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو کئی مرتبہ لڑکیوں نے آپ کا راستہ روکا, لیکن آپ نے اپنی نگاہیں نیچے سے اوپر نہیں اٹھائی بلکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھے رہے. حضرت عبداللہ کے بارے میں لوگوں کو جب جا کے پوچھا جاتا کہ جو قریش کے سردار ہے عبد المطلب, اللہ نے ان کو کتنے بیٹے دیے, ان بیٹوں میں سب سے حسین کون ہے یا کس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں, معیار والے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے. ابو لہب کا بیٹا تھا عبد المطلب کا, لیکن لال چہرہ, ذرا نور نے بے نور تھا, شروع سے ویسی تھا, بے غیرت. اللہ کرا بھی ویسی تھی اس کو, کتنے جوتے کھایا. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اس کو کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹے تو لوگ بولتے ہاتھوں کو لقوہ مارا تھا, شاید لقوہ نہیں مارا تھا. اس کے دونوں بیٹے اسی کے لیے غدار بنتے ہیں, بولتے نا جی میرا بیٹا میرا سہارا ہے, بولتا ہر باپ بولتا. تو وہی لوگ اس کے لیے غدار بن گئے, وہی لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا, وہی لوگ اس کے عین وقت میں اس کا سہارا تھا جو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. حضرت عبداللہ کا حسن ایسا, لوگ ان کی پاکی کی دلیل دیتے, لوگ کہتے نہیں یہ نیک ہے, ان کی شرافت کی قسمیں کھاتے. دوسری طرف پورے اہل عرب کے اندر لوگوں کو جب پوچھا جاتا کہ عورتوں میں اگر کوئی نیک اور شریف کوئی ہے تو کون ہے, تو لوگ کہتے وہ آمنہ ہے. حضرت آمنہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ کے پیچھے بھی دشمن لگے. جب احساس ہوا وہ لوگوں کو کہ حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ سکتے ہیں, تو گیا وہ لوگوں نے حضرت عبداللہ کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی, لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی, اور وہ حضرت آمنہ سے بہرحال آپ کا نکاح ہوا. نکاح کیسا؟ سادہ نکاح تھا پہلے, آج بھی سادہ ہے. اپن اس کو سادہ جا کے تباہ کر دی, کھانے پلائے, مٹھی دھول باجا بارات کر کے تباہ کر دیے پورے. ہاں نوشا نکلے تو معلوم ہونا کہ نوشا جا رہے, ایک ہی دن کا رہتا انہیں. وہ ایک دن اسٹیج پہ بیٹھا, اس کے بعد کی جو نوست لگتی نوشا رہتا, اس کے بعد آئینہ دکھاتے رہنا اس کو, جانا آئینہ بتانا کہاں ہے پاشا اور نہیں بھائی, بہت پریشان.
یہ تو حال ہے ہماری قوم کا. حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے بتا دیتے نا خوشی میں، تو لوگ سمجھتے بہت ہی دکھ رہا ہے اس کے پاس، جو ہے ویسی جان، دکھانے کا شوق، اور جتنا دکھاوا کرتے اللہ اتنا ذلیل کرتا. آپ دیکھے رہتے کہ نہیں معلوم ہے، دیکھا کروڑوں روپئے کی دعوتیں ہوتی لوگوں کی. میں ایک تو دعوت نکاح رات میں اٹینڈ کرے ہم لوگ شادی، دوسرے دن ظہر میں ایک اچانک کال آیا، کال کر کے ہمارے دوست بولے بھائی صاحب وہ رات میں، میں بولا ارے آ رہا ہوں ولیمے میں، بولا فون اٹھایا سیدھا، میں بولا آ رہا ہوں بھائی ولیمے میں، میرے کو یاد ہے. تو بولے ارے ولیمہ چھوڑو، کیا کہانی ہو گئی. میں بولا کیا کہانی؟ بولے دونوں جوڑوں مرد جو ہے گلی شادی ہوئی آج طلاق لیتے لوگ. میں بولا ارے ایک ہی رات میں یہ کیا ہے، کہانی پلٹ گئی پوری. اب کئی کو طلاق لے رہا تھا وہ نہیں بولتا، وہ الگ بات ہے، مگر طلاق ہوتا ہے. خرچہ کتنا آیا تھا معلوم، کروڑوں روپے کی دعوت ہوئی. میرے کو پسند نہیں بڑے دعوت میں جانا، مگر وہ ہمارا چینل چلتا، وہ اس کی مجبوری ایسی ہے، میرے کو پھنسا دیتے لے جا کے، جانا ہی جانا پڑتا، چلے جانا پڑتا. گیا تو بڑا افسوس ہوا، اور ہوا طلاق اسی دن رات میں، ولیمے کے دن طلاق ہو گیا. کروڑوں روپے کا پیسہ، پٹاخے پھوٹ رہے تھے، نوشا کی انٹری، سب چلے گئے. بادشاہ پیدل ہے، کیا کرتے یہ حالت. اور وہ نکاح کیسا کہ لوگ باہر آئے اور اعلان کر دیے کہ بھائی دیکھو حضرت آمنہ بنت فلاں، حضرت عبداللہ بنت فلاں کا جو ہے فلاں سے نکاح ہوگا، یہ دونوں کے آپس میں اعلان کر دیے یہی تھا بس. اور اعلان کے ساتھ نکاح کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد خوشی کے ساتھ سب اپنی اپنی جگہ، حضرت عبد المطلب اپنی بہو کو اپنے بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کیے خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کو عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ خوشیاں دیکھی. عام طور پر شادیوں کے موقع پہ اس لیے ایسی دعائیں دیتے کہ اللہ آپ کو ایسی 1000 خوشیاں دکھاتے رہیں. اب ایک پیٹ آ رہا تو 1000 شادیاں کراتے جیسا دکھتا. تو دعا دینے والے بھی سمجھتے نہیں کون سی دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نوشا کو کیا دعا دینا، کیا بولنا نہیں بولنا. خالد صاحب بیچ میں بیٹھ کے خودش قبولے بول لیتے ہیں، بولو بولو بولنے کے چکر میں انہیں قبولے بولتا. یہ تو بالکل بدتمیزی کی حرکتیں ہمارے نکاح کے اندر ہوتی جو بالکل شرمناک. وہ نکاح ہوا، اس کے بعد یہ لوگوں کی زندگی آگے بڑھی. کچھ وقت گزرا کہ حضرت عبداللہ کو جانا پڑا مکہ مکرمہ چھوڑ کر. آپ گئے سفر کے لیے، تجارت کرنا ضروری تھا، آپ بھی اپنے گھر سے نکلے. اور حضرت آمنہ بالکل نئی نئی دلہن ہے، مجبوری ہے، کیا کر سکتے، کمانا ضروری. چھوڑ دی، بولے ٹھیک ہے آپ جائیے. ملال اور افسوس اور افسردگی کے ساتھ آپ گزارتی رہی اپنا وقت، اور انتظار رہی کہ حضرت عبداللہ آئیں گے. لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھیجی. 2 قافلے ان سے پہلے آئے، ایک قافلے میں معلوم ہوا کہ آئے نہیں، دوسرے میں معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، اور تیسرے میں اطلاع یہی آئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا اسی سفر میں انتقال ہوا. اب انتقال ہو گیا، اور وہی صدمہ اپنے دل دماغ میں، اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن میں ہے، آپ کے پیٹ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ظہور ظاہر ہونے کے اللہ نے معجزات ظاہر کرنا شروع کر دی حضرت آمنہ پر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلے میں زمین پہ چلتی تھی تو زمین کے پتھر میرے پیروں کو چبھتے تھے پہلے، لیکن اب میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن کے اندر میرے پیٹ میں آ گئے، میں جب زمین پر چلتی تھی تو نوکیلے دار پتھر بھی میرے پیروں کو پھول کی طرح چوما کرتے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلے میں جب جاتی تھی تو کنویں کے اندر ڈول ڈالنا، پانی سینکنا، پھر لینا، پھر گھر کو آنا. اب یہ حال ہے کہ میں جب کنویں کے پاس جاتی تو مکے کی عورتیں میرے انتظار میں کھڑی بھی رہتی کہ ٹھہرو آمنہ آنے تو جب ہی پانی لیں گے. بولے وہ کیوں؟ بولے ان کے آنے سے نیچے جو پانی ہے وہ اوپر آ جاتا، تو لہٰذا سب لے کے چلے جاتی اور آخر میں مجھے پانی لے کر جانا پڑتا. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر بو والی صفت ہوتی، بو، مٹی سے بو آتی نا، اس کی صفت ہے. اسی لیے انسانوں کے جسم کے اندر یہ پسینہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ مٹی والا جسم ہونے کی نشانی ہے. فرماتے کیا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا جسم پہلے جس میں عام انسانوں کی طرح میرے جسم سے بھی پسینے کی بو آتی تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن کے اندر تشریف لائے، اللہ نے میرے جسم سے ایسی خوشبو کا سلسلہ جاری کر دیا جو وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی ایسی خوشبو نصیب نہ تھی. حالانکہ عورتیں بڑی حسد بری ہوتی ہر معاملے میں، کسی کا میک اپ بھی پسند
ذرا اچھا دکھ گیا تو اس کو پسند نہیں آتا، اس کو کیا کرنا ہے انہیں فیصلہ کرے تک نہیں چھوڑتے۔ تو کچھ خواتین جا کر جو ہے حضرت عبد المطلب تک مردوں کے ذریعے، عورتوں کی بات مردوں میں گئی اور مردوں سے حضرت عبد المطلب تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی بہو بیوہ ہوتے ہوئے ایک ایسی خوشبو کا استعمال کر رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے کسی بادشاہ کے پاس یہ چیز نصیب میسر نہیں ہوگی، یا بادشاہ کی بیویوں کے پاس ایسی خوشبو نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بیوہ ہے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی، سسرے ہوتے ہوئے بھی اجازت لی اور آپ نے اجازت دی، اور ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی پردے کے اندر، کوئی بے پردگی اس کے اندر نہیں تھی۔ آپ تشریف لائے، بولے کہ ہم سنے آپ کے بارے میں، تو بولے جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ بولے ایسا کیسا کیا خوشبو ہے جس کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو بولے میری نہیں ہوتی ہے، تو بولوں گی نا، میرے کیا معلوم کہاں سے کیا ہے۔ بولے پھر کیا ہے؟ بولے پہلے میں بھی عام لوگوں کی جیسی تھی ویسی تھی، اب جب سے یہ بیٹا آیا میرے ساتھ الگ الگ کہانیاں شروع ہو گئی۔ بولے کیا کیا؟ ساری باتیں آپ نے سنائی۔ تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ان باتوں کو کسی سے نہیں کہنا، بلکہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ تمہارے بیٹے کے بڑے مبارک اور مقدس ہونے کی نشانیاں ہیں، ان کو محفوظ رکھو، کسی سے ان باتوں کا اظہار نہیں کرنا۔ آپ بولے میں بھی کسی کو نہیں بولے، اب الزام لگا، آپ آئے پوچھے، بڑے ہیں تو اس لیے سنا تھی۔ بولے اچھی بات ہے، اپنی بات کی حفاظت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی ذات اس دنیا کے اندر پیدا ہوئی کہ جنہوں نے ایک یا دو یا تین نبی نہیں بلکہ کئی نبیوں کو، اور بڑے بڑے نبیوں کو خاص طور پر انہوں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا، تو وہ حضرت آمنہ تھی۔ ہر رات جب سوتی تو کوئی کہتا میں ابراہیم، کوئی کہتا میں عیسیٰ، کوئی کہتا میں موسیٰ، کوئی کہتا میں فلاں میں فلاں۔ بولے کیا ہے؟ تو فرماتے کہ مبارک ہو، ہم آپ کو مبارکبادی دینے آئے کہ آپ کوئی معمولی ماں نہیں ہے، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، اور اللہ نے آپ کے نصیب کو چمکا دیا ان کے ذریعے سے کہ آپ کو اللہ نے ان کی ماں بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم اس کی مبارکبادی آپ کو دینے کے لیے آئے۔ وہی اسنا میں جب حضرت آمنہ کا دل دہلتا تھا، وہ افسوس کرتی تھی کہ میرا بیٹا جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو وہ ایک یتیم کہلایا جائے گا۔ آج بھی یتیم ہے بولے تو کیسا ہوتا؟ ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے مجھ صاحب آپ کا مدرسہ ہے نا؟ بولے ہاں ہے، کبھی یتیم بچی ہے تو بولو نا۔ بولا کہیں کو؟ بولے ہماری بھائی سے شادی کرانا ہے۔ بولا کہیں کو یتیم بچی ہونا ہے، کوئی بھی ملتا نا، نکاح کراؤ، تم اچھے لوگ آئے۔ بولو جواب میں بولے میں ذرا یتیم غریب شریف کو لے تو ذرا ٹکے چلتی کہتے ہیں۔ میں بولا کیا واشنگ پاؤڈر نرما ہے ٹکے چلنے کے واسطے؟ نہیں، تم واشنگ مشین لا رہے ہیں، فریج لا رہے ہیں، ٹی وی لے کے آ رہے ہیں، کیا ہے پاشا؟ مسخرہ پنا چل رہا۔ غریب لے تو ٹکے چلنے کا مطلب گھسا سکتے اس کو، اچھا ہاں، اٹھ گئے بولے تو اٹھنا کہتے، بیٹھ گئے بولے تو بیٹھنا کہتے، اور پاشا روز رات میں چڑھا رہا، یہاں کی ٹیوشن لے جا رہا پورا، کیا ہے؟ تو یتیم کا انتخاب بھی غلام بنانے کے لیے، اور وہی اثرات جو آج ہمارے لوگ چھپ چھپ کے ظاہر کرتے، دل کی بات منہ پہ نہیں لاتے، اندر رکھتے اس کو۔ گھر کے کام کا جا اما کا ہاتھ نہیں ہو رہا، کئی پھر تو کر لے، انہیں دیکھو زبردستی کر لے، میں نے اما کا۔ یہی حالات، یتیمی کا جو داغ ہے نا، یہ بڑا ستم دینے والا ہے، اور یہ یتیمی کے داغ کو اضافہ کرنے والے اور اس داغ کو بڑھانے والے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ رشتوں کے معاملات میں آپ دیکھو، بایو ڈاٹا صاحب میں دیکھتے ہی نام پڑے فلاں فلاں صاحب، آگے لیٹ پڑتے ہی پاس کرا کر نہیں دوسرا کئی کو باوا نہیں ہے۔ کیا ہوتا باوا نہیں ہے؟ اصل تو یہ ہے نا جی، ایسا نہیں ہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے تھے کہ جو لوگ یتیمی کی بنیاد پر بچیوں کے یا لڑکوں کے نکاح کے معاملہ ہو یا جو بھی ہو، جس کسی اعتبار سے یتیم کو حقارت سے دیکھتے ہیں، گویا وہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے دائی حلیمہ کے لے جانے کے وقت، اور اللہ نے ان کے نصیب کا تارا چمکایا تو دائی حلیمہ کے مقدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا لکھا، اللہ نے سب آ کے بھاگ کے چلے گئے، ارے نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا۔ یہی ڈر سے تو حضرت آمنہ یہاں پر خوف زدہ تھی کہ بھائی میرا کیا ہوگا، میرے کو اللہ نے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرا بیٹا یتیم ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سہارا دیا۔ کیا سہارا دیا؟ اللہ نے کہا
کہ آمنہ جس کے یتیم ہونے پر آپ آج ملال اور افسوس کر رہے ہیں کہ یتیم جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو یہ اپنی امت کے یتیموں کا بادشاہ باپ کہلائے گا. تم وہ سوچو، ملال مت کرو کہ تمہارا بیٹا یتیم ہوگا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اللہ نے وہ وقت لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس وقت کے بارے میں الگ الگ مصنفین ہیں، الگ الگ باتیں لکھتے ہیں. کوئی لوگ حضور کے عشق میں ڈوب کے عشقیابات کہتے ہیں، کوئی لوگ تقوی کے اعتبار سے ڈرا ڈرا کے لکھتے ہیں، یہ غلط، یہ صحیح، یہ فلاں وہ فلاں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، گویا کتابوں میں لکھا گیا کہ آپ کی جھوپڑی کا یہ صورتحال کہ میں بیوہ عورت میرے گھر میں جلانے کے واسطے چراغ کا تیل نہ چراغ دونوں بھی نہیں، اندھیرے سے بھرا ہوا میری جھوپڑی جس کے اندر ذری برابر کوئی روشنی نہیں، اور حالت ایسی ہے میری کہ میری جھوپڑی کا چھپر ڈلا ہوا ہے، اس پہ سوراخ ہے بالکل، گویا مجھے آسمان نظر آ رہا ہو، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ درد اور شدت کے اندر لایا کہ جس کے ذریعے سے ایک ماں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہے. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اندھیرے کمرے میں جیسے جیسے میرے بطن سے میری اولاد یعنی جناب محمد رسول اللہ جدا ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ویسے میرے کمرے کو نور سے منور کر دیا. وہ میرے جسم سے ایک نور باہر آ رہا. اور فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ سے جدا ہوتا ہوا دیکھا اور وہ باہر آ گئے، میری نگاہوں نے دیکھا کہ میری اولاد اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کے آگے سجدہ کی ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عام بچے جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، آپ ہوئے، میں ہوا، اپنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیسا ہوتے؟ پیٹ کی پوری گندگی لے کے آتے، ہر بچہ اسی چاہتا. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے محمد کا حال یہ تھا کہ جسم پر ذری برابر کوئی گندگی نہیں، اور بلکہ میرا کمرہ تو خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، گندگی تو دور کی بات. اور عام بچے جب پیدا ہوتے تو وہ آنتڑی کا مسئلہ رہتا، وہ کٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، کٹے کٹائے گیا. ختنہ کا مسئلہ کرے کرائے گیا ہے، باہر لانے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں جو عام بچوں کی طرح ہوتا. اللہ نے یہ اسپیشلٹی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصیات کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم ایک انسان ہو اور ہم انسانوں میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی کو سمجھ سکو. فرشتوں کو بھیج کے سمجھا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ آسمان میں اڑ جا رہا، ہم لوگ تو زمین پہ چل رہے نا. اللہ حضور کو انسانوں میں بھیجے تاکہ انسانوں کی زندگی آسان ہو جائے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. آپ تشریف لائے تو گویا فرماتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں نے سلام پیش کیا، تمام لوگوں نے. اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے ہوئے سجدے میں ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے تو آپ جو اولاد عطا کرنے والے ہیں اس کو جو ہے نیک بنا دیں، اس کو تو جو ہے آپ نے جو ہمارے سامنے جو معجزات کو ظاہر کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے میری آل اولاد کی حفاظت فرما دے. حضرت عبداللہ کی ایک ہی بیٹے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت بھی ضروری تھی، ان کی حفاظت کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں. لوگوں نے جا کر خبر دی کہ چلیے آپ کے گھر پہ تو جو ہے ماشاءاللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا تشریف لائے وہاں. آئیے دیکھیے کیا حال ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. حضرت آمنہ تو فرماتی ہے، ایک اور آپ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت آمنہ کے متعلق کہا گیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میں چراغ کہاں جلاتی، میرے پاس تو کھانے کے فاقے اور لالے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے لوگ مجھ سے آ کر کہتے کہ آمنہ ایسا کتنا پیسہ آ گیا تمہارے پاس کہ دن میں بھی چراغ جلا کے رکھ رہے، رات میں بھی چراغ جلا کے رکھ رہے. تو آپ فرماتی میں چراغ نہیں جلاتی، میرے محمد کا حسن ہے جو چمکتے رہتا اور مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے اس حسن کے سامنے. سیم سوال حضرت حلیمہ کے بارے میں بھی آتا
کہ حضرت حلیمہ سے لوگوں نے جا کر کہا کہ حلیمہ آخر قریش کے سردار تم کو ایسا کتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ تم چراغ جلانا بھول جا رہے ہیں، اور چراغ تمہارا دن رات جلتے رہ رہا، لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، چراغ بھی گزارا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا اللہ نے میرے گھر میں وہ چراغ عطا فرمایا کہ جس کی روشنی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، دن میں بھی چمکتا، رات میں بھی چمکتا۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا سورج کو دیکھ کے سورج کو کہا کہ اے سورج تیری روشنی پوری دنیا کو روشن کرتی، تیرے میں ایک نقص ہے، وہ نقص یہ ہے کہ جب تیرے کو دیکھیے تو آنکھیں بند ہو جاتی، دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے مجھے بھی ایک سورج دیا، اس کی چمک میرے گھر میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ میرے گھر میں گھومی ہوئی سوئی بھی مجھ کو حاصل ہو جاتی۔ کون تھا وہ سورج؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسن کے مالک۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان نے کہا آپ جیسا حسین کسی نگاہ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین میری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بیان کے اندر، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کی تقاریر میں، کہ اگر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر میں حضرت حسان سے مل لیتا، اللہ میری ملاقات کرا دیتا ان سے، میں ان کے دونوں پیرا پکڑ لیتا اور پکڑ کر ان سے کہتا آپ کا یہ جو شعر کا پہلا جملہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا حسین میری نگاہ نے نہیں دیکھا، تو میں ان سے کہتا کہ آپ اس کو تبدیل کر دیجئے، گزارش کرتا ہاتھ جوڑے، بولے کیا تبدیل کرنا؟ تو میں کہتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہہ دیجئے۔ بولے وہ کہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں کہتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین صرف حضرت حسان کی آنکھ نے نہیں بلکہ کسی کی بھی آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے۔ قیامت آ جائے اس کے بعد بھی جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کا میدان لگائے گا ایسا حسین آپ کو ملنے والا نہیں۔ عشاء کی نماز کو 20 منٹ ہے، بولو آپ، میں تو نہیں تھکتا کیونکہ میں پڑھ کے آیا، اب اپن تھکے ہوئے ہیں تو کیا ہے کہ مطلب تھکان یہ معاملے میں کہیں کیجیے نہیں، ساقی و عیش کرو، ساقی و عیش کرو، ساقی قمار آیا، میں کش و عیش کرو، ساقی قمار آیا، زاہد و عیش کرو، دین کا مختار آیا۔ تو جب آمد سرکار کا ذکر ہو اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو تو غلام تو دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے رہنا، سنتے رہنا، تھکنا نہیں، طبیعت میں کیا چل رہا جی، بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو نہیں۔ مگر اب کیا حال ہے، وہ ذرا سننے کی لوگوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی، دین بولے کہ اماں تیرو ذرا بتاؤ، نکو رے بھائی، یہ رے بھائی، وہ رے بھائی، کسان کی حالت ڈال کر۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کے عشق کو اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا کہ سرکار کا عشق کیسا ہونا چاہیے۔ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا، ایک چھوٹا واقعہ تھوڑا آؤٹ آف، تھوڑا آگے جا کے سننے کے آئیں گے واپس۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کافروں نے حضرت عروہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ذرا جا کے تحقیق کر کے آؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان کے پاس ہے کیا، ان کے صحابہ کو کیا ٹریننگ دیتے ہیں، جا کے تحقیق کر کے آؤ۔ حضرت عروہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا اور واپس لوٹے، لوٹ کر وہ عاشق رسول تو ہوئے ہی ہوئے، عاشق صحابہ بھی ہو کے گئے، سمجھا؟ غلام یعنی صحابہ سے بھی محبت کر کے گئے، دیوانے ہو کے گئے ان کے بھی۔ تو لوگ بولے یار دیکھے کیا تم اتنے دیوانے ہو کے آ گئے؟ بولے ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، بول رہا ہے تو کیا دیکھے، کیسے دیوانے ہو کے آ گئے؟ جواب میں انہوں نے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس، نجاشی کے دربار کے اندر میں نے بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا، چیلے چپاٹوں کو دیکھا، نوکروں کو دیکھا، غلاموں کو دیکھا، لیکن انہوں اور لوگوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، سب پیچھے ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جو محبت ہے اس کے آگے یہ سب پھیکے ہوئے، سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ بولے ایسا کیا دیکھ کے آئے، کیا دیکھے؟ تو آپ فرمائے کہ میں نے ان کی مجلسوں میں دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر انہیں کچھ کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی لعاب نکلتا ہے، حضور کی زبان سے نکلنے والے لعاب کو وہ لوگ
اپنے ہاتھوں میں مل کر اپنے جسم پر مل لیتے. یہ قسم کی دیوانگی دیکھا. بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی وہ لوگ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اپنے کپڑوں پر لگا لیتے ہیں، اور وہ اسے اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں. اور وہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے جس طرح آپ میرے کو دیکھ سک رہے ہیں، بلکہ فرمایا اتنی محبت ہے کہ محبت نہیں دیکھتے، جی بھر کے نہیں دیکھ سکے، ویسے نظر پڑتی ہے بس نیچے کر لیتے، شرماتے، دیکھتے رہتے، تکتے رہتے. ایسا عشق اب کہاں ہے؟ بولی بہرحال اللہ حفاظت کرے. ہے لوگ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے رہتے وہ لوگ جن کی وجہ سے اللہ دنیا چلا رہا. تو اب تک فنا فی اللہ ہو گئے تھے، جوتے کھاتے رہتے تھے، آخرت کا میدان لگ جاتا تھا. کہیں نہ کہیں اللہ بولے نا، ایک بھی آدمی اگر اللہ بولے گا اس کے لیے دنیا چلاؤ، بولے نہیں بولے اللہ بولے گا چلا دے تم دنیا، کہیں نہ کہیں وہ اللہ بولنے والا ہے، رسول کو یاد کرنے والا ہے. اللہ اسی لیے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے. حضرت عبد المطلب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا. لیتے ہی وہ بچے پیدا ہوئے تو بڑھیوں کے کام ایسے تماشے کے شروع ہوا، پکارا. بولے کیا ہے، اب تو بیٹا آ گیا، کچھ خرچ کرو، فلاں کرو، یہ سب باتیں چلتی رہی. آپ نے اعلان کیا کہ ہم اپنے پوترے کا جو ہے عقیقہ کریں گے. کیا کریں گے؟ عقیقہ. اسلام میں عقیقہ ہی ہے، چلا بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ہے. نہ وہ 11ویں دن کی دعوت بھی اور کچھ اور دعوت بھی رہتے، عورتوں کے فساد، کچھ بھی نہیں. چلا چھٹی جب بھی بولا ایک بات یاد آتی. ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے کہ بھائی وہ ہمارے گھر پہ بیٹا ہوا تو چلا کرو، بولے میں کیا کروں. تو میں بولا جب ایک کام کرو، چلے کی بات ہے تو اسلام میں تو ہے نہیں، تو لہٰذا چلا بول کے مت کرو. اگر کھلانے کی نیت ہے تو کھلاؤ، کتنا کھلاتے اس پہ کون روکا. دعوت دی ہے تو کھانے میں کیا جا رہا، اور کھانے والے کم پڑے اتنے ہیں پوچھو نہ کو، کھاتے جا رہے ہیں. بس چل رہی دنیا کھا کے تو یہاں ہے. کہاں آ رہا، کہاں سے کھانے والے کو جا کے پوچھتے نہیں بھائی صاحب کماتے کیا آپ. حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، کوئی بھی آدمی لا کے رخا دیتا تو پہلے پوچھتے کیا کاروبار ہے نہیں تمہارا. اب وہی سمجھ جاتا تھا یوں آتے نہیں آتے، بالکل آدھا مسئلہ یہی حل ہو جاتا تھا. اور آخر صورت میں مصاف انداز مولانا کا انداز یہی تھا پوری زندگی کہ آپ، میں حضرت کو دیکھا ہی نہیں، ایک مرتبہ اپنے بچپن میں دیکھا، بقایا جو ہے پوری زندگی مولانا کے میں آج تک جتنے میں ہمارے والد سے ان کے بارے میں سنتا رہا. طالب علمی حفظ ختم کرا، اس کے بعد سے ان کے بیٹے کا مرید بنا، وہاں سے ان کو فالو کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. میرے پاس ابھی بھی عاقل صاحب کے آڈیو ریکارڈنگس ہیں بیانوں کی، اور میں شوق سے سنتا ہوں، ان کو ہی سنتا ہوں. اور پھر جو ہے ان کی کتابیں وغیرہ کے اندر پڑھا تو معلوم ہوتا تھا کہ رخا لیتے ہی پوچھتے تھے کاروبار کیا ہے. ہم نے رخا آتی میں آ رہا ہوں بول کے سائڈ میں آ رہا ہوں اور آتا ہوں، چاہتا ہوں اور جاتا ہی جاتا ہوں. پوچھنا کبھی کیا کماتے ہیں آپ. میں لوگوں کا کھا جاتا ہوں، میں لوگوں کے گھروں پہ جا کے ڈراتا ہوں، میں غنڈا ہوں، جیسا بولا ہوں. تو جب اندازہ لگا لینا کہ اس کے گھر کی دعوت اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کے جسم کے اندر وہ حرام لقمہ جب جائے گا تو ایمان رہے نیا نکل جائے گا. اسلام ایک واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ حلال اور حرام پہ پابند کرتا، ٹوک لگا تھا نہیں، یہ نہیں تو نہیں. اب یہ حضرت تو جماعت میں آئے، حضرت کتنے دعوت آتے اپنے میں، بسا اوقات تو پیسے بچ جاتے اپنے میں دعوتوں کے چکر میں. دعوتیں آتی رہی تھی، لوگ لے لیتے، لیکن سوال نہیں ہے کاروبار کیا ہے. جو بھی لایا حلالی سمجھتے، اس کو ہر داڑھی والا نیک نہیں ہوتا. وہاں اور شکیل کا قصہ میں جمعے کو بتایا نا، اس کو بھی داڑھی ہے معلوم آپ، انہیں بھی ٹوپی پہن رہا، اس کی بھی مچھی کتری کی ہے. تو کیا مطلب، داڑھی کٹائے، سر بسر مونچھ مڑائے، اس قدر دونوں طرف ہے مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. اب کیا کرتے؟ یہ شباہت، یہ کرتا پاجامہ، یہ ٹوپی دینداری کی نشانی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں بھی چور ہوں اندر سے، اور ہر انسان. کبھی کسی کے خیال میں ایسا مت سمجھو کہ بھائی انہیں پارسا ہے شاید، انہیں اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں ملتا ہے. یہ ڈھونگ ہے، ڈوغلا پن ہے.
بلکہ آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت ابو بکر اپنا لباس اتار کے جب حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور وہ ببول کا کانٹا لگا کے آئے ٹاپ کا کپڑے پہ، تو اللہ نے کیا کہا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو بھیج دی۔ جبرائیل نے آ کر کہا اللہ نے حضرت ابو بکر کے اس عمل کو اتنا زیادہ پسند کیا، اس محبت کو ایسا قبول کیا، آج آسمان اور زمین کے فرشتوں کو اللہ نے یہی لباس پہنایا جو ابو بکر کا لباس، پوروں کو ٹانٹ پہ لا دی ایک ابو بکر کے واسطے۔ ہم روز کپڑے بدل رہے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا کیا واپس آ کپڑے کہیں بدلے، بلکہ نہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے مگر وہاں ٹاٹ پہ فیصلے ہو گئے۔ اور اللہ فرمایا ہے بھی پوچھیے ابو بکر کو، میں تو اس سے راضی ہوں، کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ ارے یہی تو رضا ہے نا۔ اب آپ کو بولا نماز کے پڑھ رہے تھے جی آپ، اللہ کو راضی کرنا پڑا، یا ابو بکر کو اللہ پوچھ رہا تم راضی ہے نہیں ہے جی؟ جب حضرت ابو بکر یہ سنے تو کیا بولے، خوشی سے ناچ رہے اٹھ کے مرفا لگاؤ۔ حضرت ابو بکر سنے تو رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار مار کے روئے، اتنا روئے کہ اللہ کے رسول خاموش، بٹھاتے بٹھاتے سمجھتے نہیں، روتے روتے بولے رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ چپی بولے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا تو کیسے، محمد رسول اللہ والذین معہ میں اللہ نے کہا، مفسرین فرماتے والذین معہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کوئی نہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور ایسی دیوانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ ہجرت کے سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور کو جو ہے ہجرت کا حکم آیا، آپ حضرت صدیق اکبر کے گھر کے پاس آئے، دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا صدیق اکبر کہیں جا رہے کیا آپ؟ بولے نہیں، آپ کے انتظار میں تھا۔ بولے تم ایسا دروازہ کھولے میں سمجھا تم جا رہے ہیں۔ بولے نہیں آپ کے انتظار میں۔ بولے کہیں کا انتظار؟ بولے آپ بولے نا آنے والے ہجرت کا حکم آتی کہ آ رہے بولے۔ تو حضرت آپ کی صاحبزادی تھی اندر، انہوں نے کہا کہ ابا جان کا حال تو یہ ہے جس وقت آپ بولے جب سے انہوں سوئی نہیں، کہ اگر ذرا نیند لگی ہوئی سرکار چھوڑ کے چلے جائیں گے، لہٰذا ٹیبلٹ کھا لی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کب حکم آتا کب جاؤ؟ بولے چل رہا ہے چلو بسم اللہ نکل کے بعد۔ یہ دیوان تھی، اور یہ سفر بھی ہجرت کا کوئی معمولی سفر نہیں تھا نا، یہ حساب کا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے کیا۔ اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنی زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا، مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، ایک کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، یہ 6 جملہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق ادا کریں گے۔ کون ہے وہ؟ حضرت صدیق اکبر۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور کہا گیا کہ عقیقہ کریے۔ وہ ایک صاحب کے بارے میں بول رہا تھا، ان کو بیٹا ہوا تو انہوں بولے بھائی بچہ ہوا کیا کروں، چلا چٹی، تو میں بولا نہیں ہے یہ چیزیں نہ کرو۔ تو چند دن ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بیٹے کو جو ہے اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ زندگی دیتا اللہ موت دیتا۔ وہ 2-3 مہینے زندہ رہا بیچارہ، کچھ اچانک بیماری ہوئی، بخار وغیرہ آیا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو جب بچہ مر گیا تو اس کے جنازے سے پہلے دواخانے سے جو ہے وہ صاحب کی ساس بولے گئے تھے تم چلا نہیں کرے نا میاں، اس واسطے مر گیا۔ بیوی بولی تم ہی مار دیے میرے بچے کو، بولی کئی کو بولے، بولے چھٹی کرنے دیے نا چلا کرنے دیے، لہٰذا تمہاری وجہ سے بیٹا مر گیا۔ اب میں فون کراؤں کیونکہ بولے وقت تھے، صاحب چلا نہیں کرا بلکہ مر گیا، بلکہ بول رہے لوگ صحیح ہے غلط ہے۔ میں بولا بابا چلا کرنا بھی غلط تھا، یہ بولنا بھی غلط ہے۔ لوگوں کو اللہ نے پیٹ کے اندر کئی لوگوں کو مار دیا، پیدا کرنے کے بعد مار دیا، بڑھاپے کی عمر میں کئیوں کو زندہ رکھا جن کے زندہ رہنے کی امید نہیں تھی۔ کورونا کے موقع میں تو دیکھو کئی لوگ مر گئے تو صحیح ہے مرے، لیکن کئی لوگ مرتے مرتے زندہ ہیں، جن کو لوگ دیکھ کے آ کے بولے گیا ہی نہیں، بولے بیٹھا ہوا ہم نے اٹھ کے آؤ کتنے ہیں، بولا ہم نے بھی پہلے سے زیادہ پاور آ گیا، لوگوں نے گلوکوزا لگا لے۔ تو اب تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارا مسلمانوں کے پاس کسی بھی عقیدے کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر اہل حدیث تو اس میں شدت اختیار کرتے کہ نہیں حرام حرام حرام، سنیوں کے پاس میرا نثال ثواب ہے اس وجہ سے خاموش بیٹھ جاتے، لیکن
شدت کے ساتھ سمجھ لیے اس بات کو کہ عقیقے کا تصور صحیح ہے، عقیقہ کرنا ہے، اسلام کا یہ حصہ ہے کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ 8 دن کے اندر جلدی 8 دن میں ختم کر دیتے، اس سے آگے جانے نہیں دیتے۔ اب بعض لوگ ایسا قرض رکھتے، بڈھا ہو کے عمرے کو جا رہا تو کیا ہوا یہ کہیں کی دعوت عقیقے کی ہے، بڑھاپن میں عقیقہ ہو رہا اس کا، کیا ہوا یہ کہیں گا تو حج کو جا رہا نا عقیقہ کر لیتا ہوں، 80 سال 90 سال خالہ کی عمر کہاں کو چلے گئی، بچے عقیقہ نہیں کرے، وہاں گئے، بڑی بھی کے پوترے پوتروں کے پوترے ہو گئے، کیا ہوا جی اماں بولے تو نہیں عقیقہ ہو رہا ان کا، ارے واہ کیا مذاق بنا کے رکھتے، اسلام کو پیچھے کر دیتے، رسم و رواج کو سامنے کر دیتے، چلا چھٹی سب جھوٹ۔ عقیقہ سے آپ نے عقیقے کا اعلان کیا، مکے کے لوگوں کو دبا کے کھلائے کھانا فل، اب تو 12 فات ہے، بغارہ دالچا نغد بارگی کا کھانا بالکل جائز، کھانے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کون بولا حرام ہے، بالکل غلط، برابر کھائیے کھانا، کوئی اس سے رکتا نہیں آپ کو، دعوتوں میں کھاؤ، اندر کھاؤ باہر کھاؤ، لا کے کوئی ایسا کھلا رہا تو انہیں بھی وہی نیت سے کھلا رہا، باہر بھی کھا رہے تو ویسے کھا رہے، فاتحہ کو لینا حرام ہو جاتا ہے، کہیں کو ہوتا فاتحہ بولے تو حرام ہو جاتا کھانا۔ ایصال ثواب پہ اہل سنت والجماعت کا یقین ہے، ایمان ہے، یقیناً وہ ایک بدعت کی شکل ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر تم اگر ایصال ثواب پہ نہیں ہے تو بچوں کو قرآن کی کو پڑھا جاہل رکھو، جانوروں کے جیسا چھوڑ دو اس کو، محنت ہی نہ کرو اس کے اوپر۔ بھائی اولاد جو ہے کھیتی کرنے کی چیز ہے ہماری، اس کو جیسا تیار کرے ویسا نفع ملتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے اس بات پر کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ویسے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک کھلانے کا انداز ہے ایصال ثواب کا۔ لوگ آمدن ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اب جن کو حرام ہے ان کو پچتا بھی نہیں، پیٹ میں لا کے کھاؤ بھی نہ کو، مگر چھپ چھپ کے کھاتے لوگ، میں دیکھا بھوک آدمی کو کیا کرتی ہے کہیں نہ کہیں لا کے روک دیتی، اسی لیے بولے رزق کو نام نہیں دینا، کھانا۔ ایک صاحب کو میں دیکھا کھانا کھائے، مسجد میں آ کے ایسا نماز پڑھا، میں بولا ارے انہوں بھی کھائیں گے اب کھانا، یہ اشارہ کیسا ہے کہ انہوں نہیں کھاتے، ان کے پاس حرام ہے، سیدھی سیدھی بات، ان کا عقیدے میں نہیں۔ اور یہاں آنے کے بعد یہ حالت ہے کہ یہ لوگ تو بیٹھ کے ماشاءاللہ سے وہاں سوتی ہے اور ادھر آ کے بیٹھے ہوئے نماز کے اندر ٹھہرتے ہی میں چمک گیا، میں بولا یار ادھر کا ہے ادھر کا ہے کدھر کا ہے؟ تو ایک صاحب میرے کو بولے ایسے کتنے کے مسلمان ہیں جن کو عقیدے معلوم ہی نہیں، نہ اماموں کے طریقے معلوم ہیں، لیکن یہ لوگ صرف نماز کو دیکھ کے نماز نہ پڑھ لیتے، کیا بولے تو میں یہ اس لیے تو گمراہ ہو رہا ہے۔ بہرحال 5 منٹ اذان کے واسطے وضو وغیرہ کر لو، کل پھر مغرب کی نماز سے شروع کریں گے۔ آپ حضرات کو ذرا مختصر کر دیں تو اتنا لمبا نہیں کرتا، لیکن زیادہ بول رہا ہے، ٹائم تو یہی لیں گے جتنا لے رہے ہیں آپ کا۔ اب آپ کو معلوم مادن اپڈیٹ میں بیان رکھے تھے میرا، میں ان کو بولا بھائی صاحب میں ہماری مسجد میں اعلان کر دیا میں نہیں آتا، تو انہوں نے میرے کو اچھا جملہ بولے آپ کی مسجد میں جو ہے 4 آدمی 5 آدمی 8 آدمی رہتے، میں آپ کو 200 سے زائد کا مجمع جمع کر کے دیتا ہوں، آپ آ جاؤ۔ تو میں ان کو بولا وہ 290 میرے کو میرا گراہک بس ہے، میرا گراہک ایک آدمی بھی آیا اس کو سنا لیتا ہوں، اپنے دل کا دکھڑا ہے، اس کو بھی رو لو کیا کرنا، میں بولا نہیں میں میری مسجد کو جا آ گیا۔ اب یہاں پر عشاء کی نماز پڑھا کے پھر میرے کو تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھاؤں گا گھر پہ، اس کے بعد 9 بجے سے جلسہ ہے، پہلی تقریر میری، مصروفیتیں ہیں، اس کے باوجود اگر ہم وقت نکال رہے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے، میرا پیسے دے دے گا تو آپ لگ جاتے لفافہ بول کے 100 کے نوٹ 200 کے نہ میں لیتا فری۔ مسجد والوں کو جا کے پوچھو، مسجد ہی ہماری باہر نام لکھ کے لگا دیے، کیا بولے تو پیسے نہیں پوچھنا ہی نہیں بولے، ارے میں تقریر کرا میرے پیسے دے تو نہ مسجد دینے والے نہ مسجد۔ خیر امید بھی نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ اچھا رکھا الحمدللہ، ضرورت نہیں ہے، لیکن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جب وقت نکالیں آپ بھی تھوڑا اس کا احساس کرو، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے نہ میری ماں بائی ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عام کرنا، حضور کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا۔ بچوں کو پوچھو سرکار کون ہے نہیں معلوم، اپنے کو خود کو نہیں معلوم سرکار کیا ہے، تو کیسا ہو؟ اسی فکر سے یہ محفل رکھے، کل انشاءاللہ چھٹی کا دن ہے، اتوار ہے، پورا دن گزارو، کاکا پھرنا ہے پھر لو، مغرب کی نماز کے بعد آپ بھی آ جائیے، ساتھ میں ایک کو پکڑ کے بھی لاؤ، اکیلے رکھو آؤ، تاکہ ذرا انہیں بھی سن لیا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. 3 ہی دن ہے، 9 محفلیں ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم 12 فات کے 12 محفلیں ہو رہے ہیں، 12 دن کے 12. میں 9 اٹینڈ کر لیا ایک جگہ جہاں 2 مرتبہ بیان کرا. تو اتنے لمبے لمبے ہو رہے لوگ آ رہے ہیں. ہماری مسجد میں دیکھیں تو پورے مسلمان کٹے آباد ہوں گے، چبوترے پہ چایا چل رہے ہوں گے، آورے بولے تو نہیں آتے. مولانا صاحب جب بولے مائک لگا دے، میں نے کو لگا بولا باہر کا آ رہی نا آواز، یہاں سے سن لے تو بولتا ہوں. تو میں بولا جو آئے ان کو ملنا، جو نہیں آئے ان کو مل کے کیا کریں، مگر ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں پر بھیج دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ لوگ جتنا بھی یہاں پر اپنا وقت نکال کے آئے، مولا ان کے اس وقت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لے. اللہ یہ بیچارے آئے، یہ لوگ ہماری زبان نہیں سمجھتے پھر بھی مجبور ہو کے اتنی دیر بیٹھ کر سنتے ہیں. مولا ان کے سننے کو بھی قبول فرما لے. مولا ان تمام کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما دے. مولا ہمارے والدین کی روحوں کو سکون نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان تمام کو مولا یہ سننے کو، کہنے کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کہا گیا اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا جو آنا چاہتے تھے آ نہیں سکے، مولا انہیں بھی آنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر کہا ہے، اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان تمام جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے وقت کو نکال کر بیٹھے، اے اللہ ان کا کاروبار ہو سکتا تھا، ان کی زندگی کی خوشحالیاں مزید اضافہ ہو سکتے تھے. اے اللہ جو کہا گیا اس کی برکت سے ان کی زندگیوں میں اور کئی گنا زیادہ خوشحالیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کے مال میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان تمام کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھروں کے اندر خوب برکتیں عطا فرما، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.